ریسٹورینٹ میں 10 کی نوٹ آپ کو بہت کم ملے گی، شراب کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی، زنا کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی، مسجد کی پیٹی میں دیکھنا 10 کی نوٹ بہت زیادہ ملے گی۔ جو سب سے چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ ہم مسجدوں میں دیتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سائنس پڑھانے والا ٹیچر آئے ہم 2000 روپیہ مہینہ دیں گے، میتھ پڑھانے والا ٹیچر آئے ہم 3000 روپیہ مہینہ دیں گے، ہندی اور انگلش پڑھانے والے کو 1000 روپیہ مہینہ دیں گے، اور بیچارے مولوی صاحب اور حافظ صاحب قرآن پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ہم مول بھاؤ کریں گے، حافظ صاحب 500 روپیہ لے لیجیے۔ قرآن اور دین کے علم کی ویلو ہم نے گھٹا کے رکھی ہے میرے بھائی۔ انگلش میڈیم کے نام پر ہماری جیبوں سے 2,000 روپے فیس نکل جاتی ہے، اور مدرسے میں کہیں 100 روپے فیس لگ جائے تو ہم تانا مارتے ہیں صاحب مدرسے والے بھی 100 روپے فیس مانگنے لگے۔ دین کی ویلو کو ہم نے کم کر دیا میرے بھائی، دین کی اہمیت ہماری نظروں میں ہم نے حقیر کر دیا، اور آج حالات یہ ہیں دین کو ساری دنیا میں تماشا بنا کے رکھ دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیو، جنگ تبوک کا موقع یاد کرو، جنگ تبوک کا موقع یاد کرو۔ گرمی کا موسم ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، ہم کو تبوک کے لیے جانا ہے، ہم کو 700 کلومیٹر لمبا سفر کرنا ہے۔ اے میرے صحابہ، میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ، تم تعاون کرو، تم دان دو، تم چندہ دو۔ اے میرے صحابہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنا شروع کیا۔ عثمان غنی نے بہت سارے اونٹ بھی دے دیے، بہت سارے گھوڑے بھی دے دیے، اور 1000 سونے کے سکے بھی دے دیے۔ بہت سارے صحابہ غریب تھے، مزدور تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، کوئی 1 مٹھی، کوئی 2 مٹھی گیہوں لا رہا ہے، جو لا رہا ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی، میں یہ محنت کر کے مزدوری کر کے یہ لایا ہوں، اے اللہ کے نبی اس کو لے لیجیے۔ اللہ کے نبی سب کا چندہ لے لیتے تھے، سب کا دان لے لیتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق آئے۔ عمر فاروق، ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، ہمیشہ نیکی کے معاملے میں ابو بکر کا نمبر سب سے آگے رہتا ہے، آج عمر کا نمبر آگے رہے گا، آج عمر آگے بڑھ کے دکھائے گا۔ عمر فاروق اپنے گھر آتے ہیں، اپنے سارے گھر کے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، اور سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور آدھے مال کو گھر چھوڑتے ہیں، اور آدھے مال کو بورے میں پیکٹ میں پیک کرتے ہیں، اور نبی اکرم کے پاس لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ماں ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، ابقیت لہم النصف، میں آدھا لایا ہوں اور آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ کے لایا ہوں، آپ چنتا نہ کریں، آپ فکر نہ کریں۔ اب حضرت عمر انتظار کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں ابو بکر کیا لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی تھوڑی دیر میں آئے، انہوں نے بھی اپنے سامان کا جھولا لا کر کے رکھ دیا۔ نبی نے پوچھا ماں ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ او لوگو، ابو بکر کی زبان پر کیا جواب آیا؟ ابو بکر کی زبان پر کیا جواب آیا؟ شاعر کہتا ہے نبی نے جو پوچھا کہ کیا ساتھ لائے تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، میں نے گھر میں جھاڑو لگا دیا، میں سب لے کے آیا ہوں، آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے نبی اب میں اپنے گھر میں کچھ چھوڑ کے نہیں آیا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج وہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہماری زندگیوں میں دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری 24 گھنٹے میں ہم اگر غور کریں ہم دین کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، اور دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ تو سیدھا سیدھا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ غزوہ احد کا وہ منظر بھی یاد کرو میرے بھائی، ایک عورت آتی ہے، بتایا گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے،
باپ کے مرنے کی خبر سنی، بھائی کے مرنے کی خبر سنی، شوہر کے مرنے کی خبر سنی، ساری مصیبتوں پر صبر کر لیا، اور پھر کہتی ہے او لوگو ٹھیک ہے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا شوہر شہید ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل صحیح سلامت ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جب تک میں اپنے نبی کا دیدار نہ کر لوں، جب تک میں اپنے نبی کو دیکھ نہ لوں، مجھے چین نہیں مل سکتا۔ لوگوں نے دیدار کرایا، لوگوں نے دکھایا دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے رہتے ہوئے ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں، مجھے باپ کے جانے کا، مجھے بھائی کے جانے کا، مجھے شوہر کے جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا میرے بھائیوں، صحابہ کے اندر۔ وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب تک یہ